السلام علیکم ناظرین، پروگرام انکار کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، پاکستان بگ تھری کے معاملے سے ابھی نہیں نکلا تھا۔ بہت سارے ایسے سوالات تھے کہ پاکستان کی کرکٹ کس جانب رخ کرے گی۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ پاکستان کیا کرکٹ کی دنیا میں تنہا ہو جائے گا، لیکن بھارت کے سامنے پاکستان نے جھکنے سے انکار کیا۔ اس کے فوائد یا نقصانات کیا ہونے تھے پاکستان کی کرکٹ اور پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹرکچر کے حوالے سے، لیکن جمہوری حکومت نے ایک اور غیر جمہوری رویہ اختیار کرتے ہوئے آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف کو ہٹا دیا ہے۔ اور ابھی تک کی خبریں یہ ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کو عبوری چیئرمین جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈ ہاک کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کمیٹی کے چیئرمین بھی نجم سیٹھی صاحب ہوں گے۔ کیا اس وقت ضرورت تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو، پاکستان کی کرکٹ کو، کہ اس طرح کا کوئی اقدام کیا جاتا؟ اس پر بات بھی کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین صاحب نے۔ جلال الدین صاحب سے جانتے ہیں۔ جلال الدین صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانیں گے، کیا اس وقت ضرورت تھی کہ اس قسم کا کوئی بھی معاملہ لیا جاتا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر، کہ ایک چل رہا ہے سلسلہ، پی سی بی کے چیئرمین ایک ہیں اور اس کے بعد اچانک ان کو ہٹا دیا جائے؟ عدالت کے فیصلوں پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ضرورت تو بالکل بھی نہیں تھی، مگر یہاں چیزیں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے سیٹل ہوتی ہیں، یہ پولیٹیکل اس کو ایشو بنا کے۔ ٹھیک ہے، اچھا جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں، ان کی بات سنتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پنڈی سے ایک ایکس بورڈ ممبر شکیل شیخ صاحب بھی آئے، کچھ لوگ کل پہنچ رہے ہیں کراچی سے، اقبال قاسم صاحب، ظہیر عباس صاحب، اسلام آباد سے سیکرٹری انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری جو کہ اس مینجمنٹ کمیٹی کا کے رکن ہیں، میاں شہریار صاحب ابھی ہو کے گئے ہیں، آپ نے دیکھ ہی لیا، ان سے بات چیت بھی ہو گئی آپ کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب جو کہ چیف سیکرٹری پنجاب نوید اکرم چیمہ صاحب، وہ اسلام آباد میں مصروف ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ انشاءاللہ پرسوں تک آ جائیں گے۔ مگر سب نے ای میل کے اوپر اور ایس ایم ایس کے ذریعے ایک ریزولوشن پاس کر کے مجھے منتخب کیا ہے ایز چیئرمین آف دا مینجمنٹ کمیٹی۔ پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ بنایا نہیں گیا، یہ آئین کے تحت، پی سی بی کی آئین کے تحت، ایس آر او کے تحت منتخب کیا گیا ہے، الیکٹ کیا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کل ہماری مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں 8 لوگوں کے نام آئے ہیں۔ گورنمنٹ نے 3 لوگوں کے نام ابھی نہیں اناؤنس کیے، کل 11 لوگ آ سکتے ہیں اس میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ انٹرم یا کوئی ایڈ ہاک کمیٹی نہیں ہے، یہ غلط فہمی میں پہلے ہی دور کر دوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ انٹرم ارینجمنٹ ہے، نہیں، یہ ایڈ ہاک اور انٹرم ارینجمنٹ نہیں ہے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے جس کے تحت، آئین کے تحت، اپنے پاورز کے تحت، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی تسلیم کی ہے کہ ان کے پاس یہ پاور ہے، سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا کہ وہ یہ پاور ہے ان کے پاس، اس کے تحت انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی کے 2-3 اس کے ایجنڈا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ آئین ہے، یہ آئین ایک شخص کے لیے بنی تھی پچھلے مارچ، جبکہ کوئی پیٹرن کوئی اور تھا، اور یہ آئین جو ہے یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، اس میں الیکشن نہیں ہوتے چیئرمین کے، نامینیشن ہوتی ہے۔ یہ بھی غلط فہمی رہی ہے ایک، جس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس آئین کے اندر جہاں چیئرمین کی بات ہے وہاں کہیں بھی الیکشن کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں نامینیشن کی بات کی گئی ہے، اور یہ نامینیٹ بھی پرائم منسٹر، اس وقت پریزیڈنٹ پیٹرن تھا، اس نے کیا تھا، اور یہ آئین کے اندر پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہے، تو الیکشن نہیں ہوئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایک نیا آئین بنائیں جو جمہوری ہو، ریپرزینٹیٹیو ہو، جس میں اصلی الیکشن ہو چیئرمین کے لیے۔ تو یہ ٹاسک دیا گیا ہمیں کہ ایک ایسی آئین بنائیں جس کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ، ڈومیسٹک کرکٹ، انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ یہ ساری چیزوں کے سامنے رکھ کے ایک اچھی آئین بنائی جائے، تاکہ اس میں پروفیشنلزم اور فائنینشیل مینجمنٹ اچھی ہو، اور فیورٹزم اور سفارشیں ختم ہو، اس کے لیے راستے بند کر دیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہے بالکل انٹرنیشنل کرکٹ میں، اور ابھی جو حادثہ ہوا ہے جس میں اب ہم
ایک مائنورٹی آف 2 میں رہ گئے ہیں، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مرحلہ تھا جو کہ بدقسمتی سے ہمارے بورڈ نے اس کو ہینڈل ٹھیک نہیں کیا، اور اب جا کے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا آگے جا کے، کہ اب ہم کیسے اپنا جو پریسٹیج ہے اور اپنا جو رول ہے اس کو کیسے انہانس کریں گے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے اس کمیٹی کا، اسی لیے انتظار تھی کہ دیکھا جائے کہ یہ کیسے کارکردگی ہوتی ہے، کیا ہمیں قبولیت کچھ ہوتی بھی ہے، وہاں کچھ سکسیس ہوتا ہے یا نہیں، مگر کیونکہ وہاں ایک قسم کا فیلئر ہوا ہے اس لیے یہ بھی اس کو بھی سامنے رکھا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ ہے تو 4 ماہ کے لیے، مگر جو آئین کو ترمیم جس میں کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ 4 مہینے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، مگر میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی سے جلدی ہم آئین بنائیں، سب کے ساتھ سب سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کر کے، جس میں ٹیسٹ کرکٹرز، ریجنل ایسوسیشنز، کلبز، سارے سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کر کے ہم ایک اچھی آئین بنائیں جس میں شروع سے لے کے آخر تک صاف شفاف الیکشنز ہوں، اچھے کلبز کھیلیں، لڑکے میرٹ پہ آئیں، پھر اوپر الیکشنز ہوں، پھر الیکشنز ہوتے ہوتے بورڈ تک پہنچے، اور بورڈ جو ہے وہ جا کے الیکٹ کرے ایک چیئرمین، جو کہ آج تک نہیں ہوا، نامینیشنز ہوتی رہی۔ تو یہ سارا کچھ کرنا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے ہم کریں، مگر وعدہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا بیکاز بہت سی چیزیں ابھی عدالتوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ پاورز ہمارے پاس اب ہیں پورے، جو پہلے نہیں تھے، اب پاورز پورے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس کو جلدی سے جلدی نپٹایا جائے۔ صاحب یہ بتائیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ آئی سی سی نے آپ کے کہنے پر جو جائز کلارک کے ساتھ جو آپ نے بات کی، جو بھی اس پر ایک ریبرٹل دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو باتیں کی تھی وہ جھوٹی ہیں، اس کو لیگلی طریقے سے ہینڈل کریں گے؟ آئی سی سی کو کیسے جواب؟ آئی سی سی نے یہ نہیں کہا، یہ غلط فہمی، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ آئی سی سی نے یہ نہیں کہا، میں پھر صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے اپنے پروگرام پہ بات کی تھی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم اس کو ریبٹ کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہا کہ کیا میں نے کون سی بات کہی تھی جس کو وہ ریبٹ کرتے ہیں۔ 40 منٹ کا وہ پروگرام تھا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی میں نے غلط بات کہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، ٹھہر جائیے، تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں اپنی عزت بھی رکھنی ہے، ہم نے کچھ کھری کھری باتیں بھی کرنی ہیں، سنانی ہیں، اور اگر آپ سناتے ہیں اور کسی کو چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کمیٹی کا جو مقصد ہے وہ ایک نیا آئین بنانا ہے، اور یہ نیا آئین جو ہے وہ جمہوری طریقے سے ہوگا، شفاف اور پروفیشنلزم اور فیورٹزم جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اس پر بات کرتے ہیں، جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خالد محمود صاحب نے، سابق چیئرمین پی سی بی، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ خالد محمود صاحب بہت شکریہ۔ خالد صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جلال صاحب، پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں، لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ 4 ماہ کے لیے ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی گئی ہے جمہوری طریقے سے ایک آئین بنایا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر جمہوری طریقے سے جس طرح سے ہٹایا گیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا جگ ہنسائی پوری دنیا میں ہوگی جو آج پی سی بی کے چیئرمین کو ہٹایا گیا ہے جس طریقے سے؟ اس کا اوور آل کرکٹ پہ تو برا اثر آئے گا کہ جس طرح یہ ہمارے یہاں چیزیں ہو رہی ہیں، ایک دفعہ بورڈ اس کو کوڈ ری اسٹیٹ کر رہا ہے، پھر ہٹایا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہٹایا گیا ان کو، تو جو معاملات ہیں وہ ہیں تو بڑے برے حال میں۔ اب جو یہ دوسرا مینڈیٹ لے کے آئے ابھی نجم سیٹھی صاحب، جن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکٹڈ چیئرمین بھی ہوں اور 4 مہینے میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بنانا، تو بات تو اچھی ہے، مگر یہ کیا ہو پائے گا؟ جو پچھلے 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنا، ایڈاکزم پہ ہی کام چل رہا ہے۔ تو اگر ان کی نیت صحیح ہے اور یہ بناتے ہیں تو اٹس ویری گڈ، مگر یہ پاسٹ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس سارا چارج ہے نجم سیٹھی صاحب کے پاس، اور انہوں نے یہ بات بھی ابھی اپنی پریس کانفرنس میں کر رہا تھا کہ میں چیزیں صحیح کروں گا جی۔ اب یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ کس حد تک وہ اس بات اپنا جو انہوں نے کہی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بگ 3 کا معاملے کے حوالے سے ان کا جو کہنا تھا کہ بگ 3 کا جو مس ہینڈل کیا گیا ہے، بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کیا گیا، پاکستان اس میں جو ہے وہ تنہا ہو گیا۔ جلال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، وقت ہو گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ اس کی کیا وجوہات جو بیان ابھی کی جا رہی تھی۔ بگ 3 واقعی ایسا ایک معاملہ تھا جو ان کے گلے پڑ گیا؟ زکا اشرف صاحب کے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम इनकार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। जलाल साहब, आपसे फेलियर वाले मामलात पे बात हो रही, जो बिग थ्री का मामला था, क्या ये तो ज़का अशरफ साहब के गले नहीं पड़ गया, जिसका अभी जिक्र भी कर रहे थे नजम सेठी साहब? जी, उनका कहना यही था कि जो मामला से सही से हैंडल नहीं किया उन्होंने, और वो उसकी वजह से भी काफी पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अब ये दो राय थी हमेशा यहाँ पे कि एक की यही राय थी कि जी कि हम अपना स्टांस लें सही और झुके नहीं आगे और गलत बात को गलत कहें, तो वो स्टांस तो उन्होंने लिया। मगर अब जाहिर है कि दूसरा स्टांस ये था कि कंप्रोमाइज करते और कुछ बेनिफिट ले लेते। तो दो तरह की राय है। अब कुछ लोगों का कहना ये सही है कि मेरी राय में भी ये स्टांस इसलिए सही था कि पाकिस्तान को, क्योंकि होम सीरीज तो हो नहीं सकती, तो होम सीरीज होती तो फिर तो एडवांटेज था कि अगर बड़ी टीम आके यहाँ खेल लेती, जो कि नहीं होना था। उस लिहाज से तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था पाकिस्तान को, क्योंकि ज्यादातर अगर अवे सीरीज खेलनी है और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलनी है तो उसमें तो कोई इतना बड़ा पाकिस्तान की मॉनिटरी ना फायदा होता, ना कोई होम क्रिकेट को, यहाँ लोकल क्रिकेट को फायदा होता है। तो एक पॉलिसी स्टैंड तो अच्छा था और उसूली था वो, उस लिहाज से तो वो चीज अच्छी है। मगर जाहिर है फिर आप जब कहीं ऐसा स्टांस लेते हैं तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। वो सेक्रीफाइस इस शक्ल में था कि आपको शायद बड़े टीमों से मैचेस की सीरीज इतनी आसानी से नहीं मिलती या देर में मिलती और शायद मॉनेटरी उतना फायदा नहीं होता। तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें डिसाइड तो बोर्ड ने ही करना था जी कौन सा चीज को अडॉप्ट करना। उन्होंने उसूली फैसले को अडॉप्ट किया, कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं, कुछ नापसंद कर रहे हैं। चलिए, उसूली फैसला जो साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ ने किया है वो था या नहीं था, लेकिन जो आज हुकूमत ने फैसला किया इस पर भी बात कर रहे हैं। खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मामला पीसीबी के चेयरमैन का कि जमहूरी जो हुकूमत है वो गैर जमहूरी तरीके से इस तरह से चेयरमैन को हटा दी, माजी में भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। क्या ये किसी इदारों के साथ इस तरह से खेलना, वो इदारे जो अभी इस पूरी क्रिकेट के अंदर तन्हाई के शिकार नजर आ रहे हैं बिग थ्री के मामले पर, क्या अच्छा फैसला है हुकूमत का? फैसला है और इससे बहुत तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये फैसला हमें उस रास्ते की तरफ ले जाता है जो अदालतों से तसादुम का रास्ता है और आलमी सतह पर जागरसाई और रुसवाई का रास्ता है। अदालती तसादुम की बात यह है कि अभी 15 जनवरी को ज़का अशरफ साहब अदालती हुक्म से वापस आए थे, सिर्फ 25 दिन गुजरे हैं, तो ये सवाल जरूर पैदा होगा। ठीक है, इख्तियार मौजूद है, आइन में एडहॉक लगाई जा सकती है, लेकिन इस तरह के गैर मामूली जो इख्तियारात होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए भी गैर मामूली सूरत हाल का होना जरूरी है। गैर मामूली तो अशरफ साहब जब अदालत में जाएंगे तो सवाल वहाँ पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी गैर मामूली सूरत हाल 15 जनवरी के बाद हुई है, हालात कैसे खराब हुए हैं, क्या अफरा तफरी में है कि जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया, और वो फिर अदालत उस पर फैसला करेगी। दूसरी बात यह है, आलमी सतह पर जागरसाई और रुसवाई बहुत ही शर्मनाक सी सूरत हाल है कि पिछले 2 महीने में 3 इजलास हुए हैं आईसीसी के, जिसमें हर दफा पाकिस्तान का चेयरमैन जो है वो मुख्तलिफ आपको नजर आएगा। 9 जनवरी की मीटिंग में नजम सेठी साहब थे, फिर उसके बाद 2 इजलासों में ज़का अशरफ साहब थे। अब जो आइंदा इजलास होगा फिर नजम सेठी साहब होंगे। तो आईसीसी की नजरों में हमारी क्या वक़्त रह जाएगी और हम किस मुंह से जाके उनसे कोई बात कर सकेंगे कि ये बिग थ्री का मामला ठीक नहीं हो रहा और बेअसूली हो रही है। वो कहते बिल्कुल खालिद साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस पे तो बात हो भी चुकी है कि आईसीसी ने ये भी कहा है बाकायदा तौर पर ज़का अशरफ साहब कि हो सकता है कि आप होंगे या नहीं होंगे चेयरमैन पीसीबी। ये तो पहले भी जगह हसाई जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर बनी हुई थी क्रिकेट के अंदर। जी, तो हम उस पर मोहर सबत कर रहे हैं ना, हम मजीद तस्दीक कर रहे हैं, हम साबित कर रहे हैं कि आईसीसी जो हमें चीज कह रही है वो वैसे की वैसे ही है, तो उसका नतीजा जो निकलेगा वो आपके सामने होगा। बल्कि मैं तो एक कदम और आगे चलता हूँ कि चूंकि आईसीसी की पॉलिसी जो है वो हर किस्म की हुकूमती मुदाखलत के खिलाफ है, तो वो यकीनन ये सवाल उठाएंगे कि जी आप हमारे पॉलिसी के मुताबिक ना आपका आइन है, ना आपके इकदामात हैं, ना आप उस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो क्यों ना आपको बिल्कुल ही फारिग करके बिठा दिया जाए। सही। खालिद साहब हमारे साथ ही रहेगा। सरफराज नवाज साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुद मियां साहब खिलाड़ी हैं और वो भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। पहले हम देखते आए हैं कि जैसे सदर के पास ये इख्तियार था
کرکٹ کے حوالے سے تو کرکٹ کے حالات بھی ہمارے سامنے تھے، ہاکی کا اختیارات وزیر اعظم آفس کے پاس تھا تو اس کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں. یہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ غیر معمولی اقدامات کرنے کی ضرورت آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پیش آ گئی وزیر اعظم صاحب کو؟ دیکھیں یہ جو ہائی افس ہیں ان کے نہ ہونے سے جو ہاکی کی بات کر لیں آپ کو اسپانسرشپ نہیں ملے گی، آپ کو پیسہ نہیں ملے گا. اسی طرح کرکٹ میں تو پیسہ یہ خود اپنا کماتے ہیں تو یہ ہاکی کا تو 4 سال پہلے سے یوسف رضا گیلانی کے وقت میں ہوا. اب یہ جو میاں صاحب نے کرکٹ کا نیا چیئرمین لگایا ہے اور میں یہ کہتا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے اور میں ویلکم کرتا ہوں میاں نواز صاحب کے ڈیسیژن کو اور سیٹھی صاحب جو چیئرمین منتخب ہوئے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیں اس میں پہلے 2-3 چیزیں ایسی تھی جو اپنا ان ڈیموکریٹک تھی. ایک تو پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری کے زمانے میں ہی واز دی پیٹرن کہ پیٹرن ول نامینیٹ دی 2% جو الیکشن رکھیں گے. اب آپ دیکھیں اگر میں یا کوئی خالد محمود صاحب ہے کوئی اور ہے الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، ان کا نامینیشن ہی نہیں ہوا. دوسرا پھر جو کانسٹیٹیوشن بنا اس میں اس طرح کا مارشل لا تھا کہ نو ووٹ کانفیڈنس تھا ہی نہیں اس میں. آپ ایک دفعہ الیکٹ ہو گئے 4 سال شاہی کریں سفیدی کریں آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میاں صاحب نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے. سرفراز صاحب لیکن ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ بننا ہے، آئین بننے کے بعد جو ہے وہ معاملہ واقعی اسی طرح سے اختیارات تقسیم ہوں گے یا نہیں. جلال الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جلال صاحب ملک میں کھیلوں کے حوالے سے اگر بات کریں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو کھیلوں کو کتنا نقصان پڑتا ہے کہ پی سی بی اکھاڑ پچھاڑ ہو جائے؟ ڈومیسٹک کرکٹ کا پاکستان میں حالات آپ کے سامنے ہی ہیں تو اس پہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے اس طرح کی اکھاڑ پچھاڑ اگر اپر لیول پر ہوتی رہے تو؟ جی ہاں اس سے تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے. پوری کرکٹ کا سیٹ اپ خراب ہے. جب اوپر کیونکہ بورڈ میں کوئی اتنی جلدی چینجز ہو رہی ہیں تو کوئی پالیسی کو امپلیمنٹ ہو نہیں سکتی، کوئی جو کرکٹ سیٹ اپ ہے وہ پوری طرح چل نہیں سکتا. تو یہ اس سے الٹیمیٹلی جو کرکٹ ہی کی خرابی ہونی ہے نا. تو اب اس طرح جلدی چینجز چیئرمین لیول پہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ جو بھی ہے مگر اس سے الٹیمیٹلی جو نقصان ہے وہ کرکٹ کو اور خاص طور سے ڈومیسٹک کرکٹ کو بہت زیادہ اور انٹرنیشنلی بھی ظاہر ہے کہ آپ کی جو بھی باتیں کی ہیں خالد محمود صاحب نے کی صفات نے بھی کہ انٹرنیشنلی ہمارا بڑا برا امپیکٹ پڑ رہا ہے. لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں تو اس کی ساری وجہ ہم خود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے جو بھی اس طرح کے فیصلے اور اس کو ہر ڈائمینشن میں دیکھنا چاہیے کہ خالی یہ نہیں کہ کوئی پرسنل لیول پہ یا اس کو انٹرنیشنلی بھی ضرور دیکھ کے ہر چیز کو فیصلہ کرنا چاہیے. صحیح. خالد محمود صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جب بات کی گئی تھی بگ 3 جانے پر پہلے ذکا اشرف صاحب کی جانب سے کہ میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو جائے لیکن وقت نہیں دیا گیا. لگ رہا ہے یہ معاملہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ ان کو ہٹایا جائے گا بگ 3 چاہے وہ ان کے گلے ڈال دی جائے یا کوئی اور معاملات ہوں کیونکہ اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب نے ان کو وقت نہیں دیا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ سیاست کی ہی نظر ہو رہا ہے کہ سرفراز کہہ رہے تھے کہ پہلے کسی آئین کے تحت اور پہلے پیٹرن کے مقرر کردہ تھے تو چونکہ موجودہ جو پیٹرن ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہیں ان کی اپنی پسند ہے تو اسی کے تحت نجم سیٹھی صاحب آئے تھے لیکن وہ عدالت کے حکم کی وجہ سے چونکہ بے دخل ہوئے اور اس میں کچھ فنی معاملات بھی تھے تو لہذا پھر سوچا گیا کہ مزید اس میں کارروائی کی جائے اور اس لیے انہوں نے کارروائی کی ہے. یہ پری پلانڈ ہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی فوری کسی وجہ کا باعث ہے، فوری کسی معاملے کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ یقیناً طے شدہ معاملہ ہے. صحیح. خالد صاحب جو ایڈ ہاک کمیٹی بنائی گئی آپ بھی پی سی بی کو چلاتے رہے معاملات بھی دیکھتے رہے ایڈ ہاک کمیٹی جو ابھی بنائی گئی ہے 4 ماہ تک اور نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے اگر معاملات نہ ہو سکتے اس سے زیادہ بھی یہ ہو سکتی ہے تو یہ جو ایڈ ہاک کمیٹی ہے جس کا کام جمہوری طریقے سے آئین بنانا ہے یہ غیر جمہوری طرز عمل کا پیداوار نہیں آپ کو لگ رہی؟ 100% مجھے تو بڑی مزہ کا خیز بات لگتی ہے کہ جس کمیٹی کا اپنی کوئی جمہوری بنیاد نہیں ہے وہ کیسے ایک جمہوری آئین دے سکتی ہے. تقرر کیا گیا ہے جن کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انتخابات کروانے تھے تو آپ کو علاقائی تنظیموں کے انتخابات کروانے تھے. کراچی، لاہور، ملتان، پشاور،
ہر جگہ سے منتخب نمائندے آتے جو کرکٹ کی صحیح نمائندگی کرتے، وہ مل بیٹھتے، وہ سوچتے کہ ان کو کس قسم کا آئین چاہیے، وہ آئین بنایا جاتا، ڈرافٹ پیش کیا جاتا، اس پہ بحث ہوتی، ماہرین کی رائے لی جاتی، وہ آئین منظور ہوتا تو پھر وہ مناسب چیز تھی۔ یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئین بھی یہی ایڈ ہاک کمیٹی بنا لے گی جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے، الیکٹ کرنے والی کمیٹی اگر آتی وہ خود سے آئین بناتی، اس آئین کو بھی جمہوری کہا جاتا۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ رہی گا اس وقت۔ جلال صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اگر ہم بات کرتے ہیں چیئرمین پی سی بی کے حوالے سے، خالد صاحب بھی ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، بہت سارے چیئرمین پی سی بی بھی آئے، یہ کیا وجہ ہے کہ اب صحافیوں سے چن لیا جائے، کسی بیوروکریٹ سے چن لیا جائے، کوئی اپنی دوستی نبھا لی جائے؟ کرکٹرز جو ہیں، آپ بہت اچھا کھیلتے تو ضرور ہیں، کیا پی سی بی کو نہیں چلا پاتے؟ کوئی ایسی خاص ابیلٹی ہوتی ہے جو چیئرمین پی سی بی کوئی اور بندہ بنا دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ لیکن اس ٹاپ لیول پہ، چیئرمین لیول پہ ضروری نہیں کہ کرکٹر ہی ہو، مگر اگر اس میں وہ ایبلٹی ہے ایڈمنسٹریشن کی اور انٹرنیشنلی وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے تو کرکٹر بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمیں تو وہ آدمی چاہیے جو اس لیول پہ آ کے چیزوں کو صحیح کرے اور سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرے۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کرکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، خاص طور سے چیئرمین لیول پہ، مگر کرکٹر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ صحیح لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان سے وہ کام لیا جائے۔ کرکٹر خالی ہونا کافی نہیں ہے، اس کام کے لیے وہ کرکٹر اگر وہ کام کر سکتا ہے جو اس سے کرانا چاہتے ہیں تب تو صحیح ہے، ورنہ کرکٹر ہونا وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے پاس میں دیکھا ایسی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جس سے کرکٹر ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرکٹر کا رول ضرور ہونا چاہیے کرکٹ بورڈ میں، مگر اس قابلیت کو دیکھتے ہوئے جلال صاحب ہمارے ساتھ رہے، خالد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرکٹر کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے جو ایڈ ہاک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ بریک کا وقت ہو گیا ہے اب۔ بریک کے بعد آپ کو پروگرام انکار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ملک ترقی کرتے ہیں بہت ساری انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ، خاص طور پر اگر بات کی جائے ہمسایہ ملک کی سینما اور سپورٹس انڈسٹری، دو ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں اپنا اچھا اور سافٹ امیج جو ہے وہ بھی پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریونیو بھی بہت زیادہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کھیل کے اندر سیاست جو ہے وہ کتنی زیادہ انوالو ہو گئی ہے اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے کتنا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں۔ جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ٹیسٹ کرکٹر۔ خالد محمود صاحب سے بھی ہم بات کریں گے۔ جلال الدین صاحب، کھیل میں سیاست ہونی چاہیے یا سیاست میں کھیل ہونا چاہیے، یا دونوں الگ الگ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ملک جو ہے وہ کھیلوں کے ساتھ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کھیل میں تو بالکل بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی مثالیں آپ دیکھیں کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور لوگوں نے کیسے ترقی کی ہے اور ہم کیوں پیچھے گئے ہیں۔ اس ویری سمپل اور ویری کلیئر کہ آپ کسی سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ پڑوسی ملک کی تو مثال ایک ایگزامپل ہے، یعنی کہ انہوں نے تو کرکٹ کو کہاں سے کہاں لے گئے جی، اور ایک وقت تھا جب وہ پاکستان کے پیچھے آیا کرتے تھے اور آج پاکستان ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہر چیز میں نیپوٹزم اور فیوریٹزم اور اس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور اسپورٹس تو آج کل ایز اے انڈسٹری یہی کنسیڈر ہوتا ہے، اور اس سے ہم نے آج تک تو فائدہ اٹھایا نہیں، باقی دنیا میں لوگ اٹھا رہے ہیں فائدہ۔ صحیح۔ جلال صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، صرف ہم گزشتہ ہفتے کے اوپر جو پی سی بی کے جتنی بھی ورکنگ ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں کہ کوچ کی تعیناتی کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی، وہ کوچ تعینات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے معاملات ہو رہے تھے، تو آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی، کوچ تعینات ہوں گے، اور کوچز کے لیے پاکستان کے ان بہترین کھلاڑیوں نے بھی درخواستیں دی جو کوچ کی حیثیت سے اور بڑے اچھی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں، اب دوبارہ سے وہ معاملہ جیسے مکمل ہونے والا تھا پھر سے نیا شروع ہو گیا ہے، نئے شروع سے پھر سے پی سی بی کے کمیٹیز اور چیزیں اور معاملہ جو ہے وہ لٹکتا جائے گا۔ آگے جو ہے وہ ٹورنامنٹس بھی آنے والے، T20 کی بھی بات کریں، ایشیا کی بھی کپ کی بھی بات کریں، تو پاکستان کرکٹ میں مزید پیچھے نہیں جاتا دکھائی دے رہا پریکٹیکلی؟ جی ہاں، دیکھیں جس بورڈ میں انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہوئی ہے اور بار بار چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پہ ظاہر کرکٹ پہ تو بہت اثر پڑے گا، اور پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے، سلیکشن کمیٹی ہو گئی یا پھر جیسے ابھی کوچ کا سلیکشن ہونا تھا اس پہ بھی، ہر چیز پہ ہی، کیونکہ کوئی چیز اسموتھلی رن نہیں کر رہی نا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اب وہ کمیٹی تو ظاہر ہے اب دوبارہ بنے گی اور دوبارہ کوئی فیصلہ ہوگا، اسی طرح جو باقی انہوں نے ڈیسیشن لیے تھے وہ بھی میرا خیال ہے وہ واپس لیے جائیں گے اور کچھ ہوگا، تو
इन सब बातों से जो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो तो क्रिकेट ही को होता है। तो हम इस चीजों को सोच नहीं रहे और अपने पर्सनल ईगो के चक्कर में ये सारी चीजें खराब कर रहे हैं और बड़ा मजाक भी उड़वा रहा है अपना इंटरनेशनल दुनिया में क्रिकेट की। सही, इंटरनेशनल दुनिया में आप कह रहे हैं मजाक भी उड़वा रहे हैं। अच्छा, मामला डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें जलाल साहब, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या आप पीसीबी का रोल जो है गुज़श्ता 3 से 4 साल, खास तौर पर अगर बात की जाए जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही है श्रीलंका के बाद, क्या पाकिस्तान की तवज्जो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ तो जो थी सो थी, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ उस तरह से थी आपको नजर आ रही है, या सिर्फ एक आध टूर्नामेंट होने के बाद और फिर वही खामोशी? देखिए, वर्स्ट इस वक्त डोमेस्टिक सेटअप था इस साल का। एक ऑलरेडी हमारे पास क्वालिटी प्लेयर आ नहीं रहे, ना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सिस्टम के थ्रू। जो इस दफा सेटअप था उससे नंबर ऑफ प्लेयर्स तो बहुत सारे खेले, मगर उससे कुछ क्रिकेट को फायदा नहीं हुआ। हमें कहने का मकसद ये कि पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें कि हमने क्वालिटी प्लेयर डेवलप करने के लिए डोमेस्टिक करानी है या सिर्फ हमें सबको खुश करना है, सारे रीजन्स को और उनको। तो इस दफा का जो क्रिकेट सेटअप था वो बहुत ही वर्स्ट था और पहले भी चीजें खराब हुई, मगर इस दफा का इंतहाई वर्स्ट था। तो मैं यही कहूंगा कि हमें चीजों को सही करने की तरफ सोचना चाहिए। और अगर हम अब क्योंकि थोड़ा सा आइसोलेट हुए हैं और बिग 3 के इश्यूज के बाद भी, अब हमें अपनी तवज्जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे इतनी देनी चाहिए कि जो हमारे प्लेयर डेवलप हो वो दुनिया में उनकी कोई रिकग्निशन हो, लोग उन्हें एक्सेप्ट करें क्वालिटी प्लेयर और अपनी लीग में खिलाएं और उनकी वैल्यू बने, तो हमारी वैल्यू बनेगी। तो उसके लिए तो डोमेस्टिक क्रिकेट नंबर 1 और ग्रास रूट्स क्रिकेट नंबर 2, बल्कि नंबर 1 ग्रास रूट्स है, फिर नंबर 2 फिर डोमेस्टिक क्रिकेट है। इसमें तो बहुत ज्यादा खराबियां और हम हर दफा इसको चेंज करते हैं, मगर कभी भी कोई एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम नहीं किया। और उसका ऑब्जेक्टिव मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वालिटी क्रिकेट होना चाहिए और उसके बड़े सिंपल उसूल है, कोई ऐसा लंबा चौड़ा इसमें कोई चेंजेस नहीं आनी। सिंपल है कि आप अगर 5-6 चीजें कर लेंगे तो उससे आपकी क्वालिटी क्रिकेट शुरू हो जाएगी। सही, जो रीजनल क्रिकेट की भी बात कर रहे हैं आप, क्वालिटी क्रिकेट की भी बात करें, अगर हम बात करें जो बिग 3 का मामला हुआ है, डोमेस्टिक क्रिकेट का अब स्ट्रक्चर बेहतर होना है, किस तरह से होगा अब ये नई आने वाली कमेटी और पीसीबी के नए आने वाले चेयरमैन फैसला करेंगे। लेकिन बिग 3 के मामले के बाद अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंटरनल तो जो भी मामला था चल रहे हैं जलाल साहब, लेकिन बिग 3 के मामले के बाद पाकिस्तान की जो हैसियत है वो आपको कहां पे नजर आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के बगैर आलमी क्रिकेट तो नहीं हो सकती, श्रीलंका भी साथ है, तो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का अपना जो है स्टेटस वो आलमी लेवल पर आपको कहां नजर आ रहा है? देखिए, वही वाली बात है कि पाकिस्तान को कोई बिल्कुल आइसोलेट तो नहीं कर सकता। क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, शायद नंबर 1 किस्म की अपॉर्चुनिटीज ना मिले, नंबर 2 की मिल जाए। अब उसमें आपने जैसा भी ये कंपटीशन हो रहा है एशिया कप मिसाल के तौर पर, अगर आप इसको जीतते हैं तो आपकी वैल्यू बनती है। इंडिया के होते हुए, श्रीलंका होते हुए आप जीतते हैं तो आपकी टीम की एक वैल्यू बनती है। इसी तरह आगे चल के T20 आ रहा है, ये वो इवेंट्स है, कंपटीशन है जिसे आप जीत के बाद मनवा सकते हैं अपनी बहुत सी चीजें इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो इसको जीतने के लिए खाली जबानी से तो नहीं जीत सकते, आपको इसके लिए प्रिपरेशन अच्छी करनी है। उस प्लेयर जो इस फॉर्मेट में सूट कर रहे हैं उनको सही से सिलेक्शन उनका होना चाहिए। फिर उनको वो जो कि परफॉर्मेंस है उनकी जो इस वजह से नहीं दे पाते कि अनसर्टेनिटी है, वो सेल्फिश हो जाते हैं और नेशनल स्पिरिट की कमी है, ये सारी चीजें इसको डेवलप करने की जरूरत है। हम इस वक्त T20 और वनडे क्रिकेट में एटलीस्ट हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जी बगैर टॉप क्लास प्लेयर हुए, क्योंकि इस फॉर्मेट में हम एक तो बहुत इसमें अच्छी टीम का फर्क नहीं पता चलता, दूसरे ये कि हमारे पास इस फॉर्मेट के लिए अच्छे प्लेयर भी मौजूद हैं। मगर अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो हमें भी टाइम लगेगा, मगर एटलीस्ट जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिसमें ये अभी T20 का आ रहा है, ये जीते तो आपकी बात सुनी जाएगी, ऐसा सही ठीक है। लेकिन इसको जीतने के लिए जो है वो इंटरनल जो मामलात हैं उनका दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। जो कोच की सिलेक्शन होने वाली थी वो मामलात पेंडिंग हो गया, चेयरमैन जो काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया। ये तमाम तर चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के खेल के हवाले से जरूर इफेक्ट कर रही हैं। इस पर मजीद भी बात करते हैं, तो गया ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे।
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام انکار میں ہمیں جوائن کیا ہے کرکٹ ایکسپرٹ لینا معین عزیز صاحبہ نے. ان سے بھی اس حوالے سے جو آج معاملات ہوئے ہیں بات, اور جلال الدین صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ناظرین کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو کرکٹ بورڈ کے اندر حالات ہو گئے ہیں, کیا وہ پاکستان کو ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کی کارکردگی متاثر کر سکتے ہیں؟ یعنی لینا بہت شکریہ آپ کا. یہ معاملہ اس وقت کیا اس کی ضرورت پیش آئی تھی کہ پی سی بی چیئرمین جو کام کر رہے ہیں ان سے ملاقات کی بھی اجازت وزیر اعظم صاحب نے نہیں دی, ملے نہیں ہیں, بگ 3 کا معاملہ آج بات کر رہے تھے نجم صاحب کے بگ 3 کو بھی مس ہینڈل کیا گیا, کیا ضرورت تھی اس وقت ایسے اقدام کی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں, کرکٹ بورڈ کو یا کسی بھی محکمے کو ایک سٹیبل انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک جو اس کو چلا رہے ہوں ان کو 3-4 سال کا ٹینیور ملے. اسی لیے یہ ایک ایسی پوسٹ ہے جو ایک الیکٹڈ پوسٹ ہے, جس پہ جب آپ کو ریجنز الیکٹ کرتے ہیں تو جو چیئرمین ہوتا ہے 4 سال تک کام کرتا ہے, تو وہ اس کی آخر ہر معاملے کی کوئی لاجک ہوتی ہے. لیکن آف کورس یہاں تو یہ دیکھنے میں آتا رہتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پوسٹ بن چکی ہے. اب معاملہ یہ میری نظر میں تو چاہے ذکا اشرف آئیں یا نجم سیٹھی آئیں, آف کورس ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ خود کرکٹ لور ہیں, وہ ٹھیک ہے جو بھی وہ فیصلہ کریں, لیکن اگر نجم سیٹھی صاحب آ گئے ہیں تو ان سے کم کہا جائے, ان کو یہ سمجھایا جائے کہ کرکٹ کی جو چیئرمین شپ ہے پی سی بی کی وہ ایسی پوسٹ ہے, اس کے ساتھ آپ دوسری جگہ ایک پولیٹیکل پروگرام اور یہ وہ نہیں کر سکتے. یہ فل ٹائم جاب ہے. ہی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ دس از اے ویری سینسٹیو جاب ان دس کنٹری. یہ کرکٹ لونگ کنٹری ہے, یہاں پر جب آپ پی سی بی کے چیئرمین بن جاتے ہیں آپ پہ بہت ذمہ داری آ جاتی ہے. آپ پھر طوطے چڑیاں نہیں اڑا سکتے کہیں اور بیٹھ کے, آپ کو پھر وہیں کی طوطے چڑیاں اڑانی پڑتی ہیں کرکٹ بورڈ کی. تو یہ ایک فل ٹائم جاب ہے, اور آئی ایم شیور ہی از ویری کیپیبل مین, انٹیلیجنٹ آدمی ہے, سیزنڈ جرنلسٹ ہے, کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک فل ٹائم جاب ہے, اس کے ساتھ وہ دوسری چیزیں ادھر ادھر منور نہیں کر سکتے. صحیح نہیں, جو آپ بات کر رہی ہیں کہ فل ٹائم جاب ہے, کیا میں نے پہلے بھی جلال الدین صاحب سے بھی سوال کیا کہ کیا کرکٹر جو ہیں وہ اس جاب کو نہیں کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں بڑے کیپیبل قسم کے بڑے اچھے کوچز کے طور پر بھی رہ چکے ہیں, کھلاڑی بھی بہت موجود ہیں, کیا ان کو نہیں بنایا جا سکتے؟ ضروری ہے کسی سیاسی اپوائنٹمنٹ ہو جائے یا آپ کہہ لیں اس کو کسی صحافی کو آگے بٹھا دیا جائے, ضروری ہے کیا؟ نہیں, بالکل ضروری نہیں ہے. کوئی بھی اچھا کرکٹر جو پڑھا لکھا ہو, جس ماجد خان ہیں, بہت سے ایسے اور بھی کرکٹرز ہیں, ظہیر عباس ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے جس کو سمجھ ہو کرکٹ کی, یا جو کہ اہل ہو کہ یہ کرکٹ ایک پریشر کوکر سچویشن ہوتی ہے. اس میں جیسے ٹیم ہار گئی تو سارا ملبہ جو ہے کپتان پہ اور چیئرمین پی سی بی پہ اور کوچ پہ, ان 3 لوگوں پہ گرتا ہے, تو ایک پریشر کوکر سچویشن تو ہوتی ہے. تو ایسا بندہ تو ضرور چاہیے ہوتا ہے جو پریشر کو انڈیور کر سکے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ کسی اور کو بھی چوز کرتے ہیں, آپ جیسے نور خان تھے, انہوں نے میرے خیال میں بیسٹ چلایا پاکستان کی کرکٹ کو. وہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ کرکٹر نہیں تھے, ہی واز ود دی ایئر فورس, بٹ ان کے زمانے میں کرکٹ کیا, ہاکی کیا اور اسکواش کیا, تینوں بیسٹ چلی. لیکن وہ پریشر انڈیورنس کی طاقت ہونی چاہیے. نجم سیٹھی صاحب میں اگر وہ طاقت ہے تو وہ ضرور کریں, لیکن سیریسلی کریں. ٹھیک ہے لینا, آپ سے یہ بھی سوال کریں گے, جلال صاحب کی جانب میں جاتا ہوں. آپ سے یہ سوال کریں, کارکردگی کی اگر بات کی جائے, ذکا اشرف صاحب کے دور میں بہتر کرکٹ بھی چلتی رہی ہے, پاکستان کے معاملات بھی بہتر چلتے رہے. بگ 3 پر بھی بڑا اچھا سٹینس بھی پاکستان کے حوالے سے آیا, اور سارے جو سابق ٹیسٹ کرکٹر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے مستقبل میں یہ فیصلہ جو پاکستان نے کیا, دنیا کرکٹ دیکھے گی, وہ بہت بہتر ہے جو شری لنکا اور پاکستان رہے. تو یہ کارکردگی کی بنا پر نہیں ہٹایا گیا اچانک یہ اس طرح کے معاملات, کرکٹ کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے. تو بالکل ہوتا ہے. دیکھیں, جب وہ ایک اچھی طرح ایک کام کر رہے تھے اور ابھی انہوں نے کام کرنا شروع کیا تھا, چیف سلیکٹر بھی انہوں نے اپوائنٹ کر دیا عامر سہیل کو, وہ بھی اب پتہ نہیں رہیں گے چیف سلیکٹر یا نہیں رہیں گے. میرے خیال میں وہ ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا, کیونکہ عامر سے میں پرسنلی ان کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں, بڑا اچھا سمجھتے ہیں کرکٹ کو, اس کی ٹیکنیکلٹیز کو, اکیڈمیز کے بارے میں بھی ان کے بڑے زبردست پلانز تھے. اب مجھے تو سب سے بڑی زیادہ فکر یہی ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, وہ اب رہے گی وہ سارے سیناریو, یا وہ بھی نئے اپوائنٹ ہوں گے لوگ نجم سیٹھی صاحب کی مرضی کے. تو یہ جب ایشیا کپ اور ورلڈ T20 اتنا قریب ہے اور ہم ایشیا کپ کے ڈیفینڈنگ چیمپئنز بھی ہیں, تو اس وقت مجھے اس فیصلے کی خاص سمجھ نہیں آتی. بٹ دین ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس وزڈم کو کوسچن نہیں کر سکتی جب پیٹرن آپ کے پرائم منسٹر صاحب خود ہیں, تو ان کا وزڈم کیا ہے وہ ان کو خود صحیح. اب میں ہم بات بھی کریں گے کہ کیا جو ہے وہ کارکردگی بھی تھی, معاملات بھی تھے, عدالت کے بعد دوبارہ سے اس میں آیا گیا. لیکن جلال الدین صاحب سے جان لیتے. جلال صاحب, یہ جو معاملہ ابھی بات کر رہے تھے ہم اس سے پہلے بھی, سلیکشن پر اور الیکشن پر, اور پھر معاملات T20 کی اور 2014 کے
जो मामलात बाकी के टूर्नामेंट्स हैं उस पर अफेक्शन वो साथ साथ है। लेकिन आपसे ये जाना फुल टाइम जो जॉब की लीना बात कर रही हैं, पीसीबी की फुल टाइम जॉब की जरूरत तो नहीं होती है, चेयरमैन बाकी भी काम कर सकते हैं, कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, बाकी लोग मामलात चला लेते हैं, तो कोई और भी काम करता हो पीसीबी के चेयरमैन तो खैर नहीं है। जलालुद्दीन साहब आप तक आवाज आ रही? जलालुद्दीन साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा, जो बात आप कर रही हैं उसके साथ साथ ज़का अशरफ साहब वाले जो मामला है, अदालत का उन्होंने दरवाजा खटखटाया जब पहले उनके साथ, अदालत ने फिर उनको बहाल कर दिया। ये क्या कोई आपको सियासी ग्रज तो नहीं लग रहा? सवाल सियासी है लेकिन मामला बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट क्या को पाकिस्तान बड़े लवर्स है पाकिस्तानी जो हैं, तो ये कोई ऐसी कोई सजा तो नहीं दे दी गई है? क्योंकि माजी में भी आते ही हुकूमत में कुछ ऐसे फैसले भी सामने आए थे। देखिए, ये तो जब उन्होंने उनसे मुलाकात की रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुलाकात नहीं की तो उस वक्त काफी हद तक ये मामला सामने आ गया था कि ये शायद चेंजेस हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो क्योंकि जब अगर उनकी इंक्लिनेशन होती उनकी तरफ उनको चलाने की ज्यादा देर तक तो उनसे मुलाकात जरूर करते, टाइम 15 मिनट ही चाहे निकालते, लेकिन नहीं निकाली तो उससे ये समझ आ गई थी कि शायद वो कुछ चेंज वाइब्स उसी वक्त आना शुरू हो गई। जो थी अगेंस्ट खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पीसीबी। खालिद महमूद साहब, जो मामला है कि अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, जब उनको पहले रिजेक्ट कर दिया गया, फिर वो बहाल हो गए अदालती थ्रू, उसके बाद ये कोई सजा का नतीजा था कि उनको ये अजर दिया गया कि पीसीबी से हटा दिया जाए? अब से ये भी जानना चाहेंगे, एशिया कप भी आ रहा है, 2014 में T20 वर्ल्ड कप भी है, तो इस पर कितने असरात होंगे पाकिस्तानी टीम पर कि चेयरमैन हट गया, सारी सिलेक्शन कमेटी भी, सारे लोग हट गए हैं? बहुत डीमोरलाइजिंग असरात होते हैं टीम पर। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, मैं टीम के साथ मैनेजर भी रहा, किसी जमाने में सेक्रेटरी भी रहा, मुख्तलिफ ओहदों पे रहा हूँ। तो जब भी कोई खबर मिलती थी, बाहर के दौरे पे टीम होती थी या मुल्क के अंदर भी खेल रहे होते थे, तो क्रिकेट बोर्ड के बारे में कोई बुरी खबर, कोई खराब खबर मिलती थी तो तमाम जो खिलाड़ी थे बड़े मुतफक्कर हो जाते थे। इसी तरह मुल्क से भी कोई तशवीशनाक खबर मिले तो तमाम खिलाड़ी परेशान हो जाते हैं। बड़े कोई बहुत ज्यादा मुदब्बर तो वो लोग होते नहीं है ना, बड़े बच्चों की जैसे होते हैं। तो इन सारे मामलों का असर एक तो वैसे ही खराब होता है, फिर ये होता है कि जो क्रिकेट के इंतजाम करने वाले लोग हैं जैसे चेयरमैन वगैरह, उनके साथ ये इस तरह का मामला होता रहे तो उनकी अथॉरिटी डाइल्यूट हो जाती है। फिर तमाम लोग समझते हैं कि इसका क्या है, आज है कल नहीं है, परसों कोई और होगा, तो एक तमस्खर सा बन जाता है, मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल बन जाती है। इसी तरह बैनुल अक़वामी जो सतह पर है, उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जिनकी अपने घर में इज्जत होती है, अपने क्रिकेट बोर्ड में जिनकी पोजीशन मुस्तहकम होती है, जिनके पीछे एक निज़ाम होता है। तो यहाँ पे सूरत हाल एक बड़ी अजीब व गरीब रस्सा कशी की जैसी कैफियत है कि कभी एक तरफ से जोर लगता है तो उधर रस्सा चला जाता है, वो जीत जाता है, जब उधर जोर लगता है तो वो हो जाता है। तो असरात तो यकीनन बहुत ही खराब होंगे। ये बड़ी वाज़े एक तसादम नजर आ रहा है कि एक हुकूमती चेयरमैन है, वो नजम सेठी साहब हैं, और एक चेयरमैन है जो आइन के तहत वो दावा करता है कि उसने एक इलेक्शन कराया था और वो मुंतखब हुआ। उस पर मैं तबसरा इसलिए नहीं करूंगा कि पहले भी वो मामला अदालत के पास था, यकीनी तौर पे मामला अदालत के पास जाएगा। खालिद साहब, आपसे ये जानना चाहिए, जो बिग थ्री पर स्टैंड लिया गया था ज़का अशरफ साहब की जानिब से, आपको क्या लग रहा है? आप भी चेयरमैन रहे हैं पीसीबी के, पीसीबी उस स्टैंस के ऊपर बरकरार रहेगा? जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नजम सेठी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये मिस हैंडल किया गया है, पाकिस्तान तना हो गया, अब इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे। तो आपको ये क्या लग रहा है मामला? मुझे ये मामला लगता ये है कि केस तो हमारा यकीनन बहुत मजबूत था, और उसमें मैंने ये लफ्ज पहले भी बोले थे, उनको दोहरा रहा हूँ कि वो सारी चीज कमजोर वकालत की नजर हुई। जब मैं ये चीज कह रहा हूं तो मैं किसी खास शख्सियत की तरफ उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि इसमें दोनों ही हजरात जो थे बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी मीटिंग्स में चले गए थे। तो पहले आप देखेंगे, आप तारीख पे नजर, रिकॉर्ड पे नजर डाल लीजिए, 9 जनवरी की मीटिंग में नजम सेठी साहब थे, तो उसमें उनको वो पोजीशन पेपर मिला था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कुछ भी हुआ था। उसके बाद 2 मीटिंग ज़का अशरफ साहब ने की, कहीं पे कोई नेटवर्किंग की सूरत नजर नहीं आई, कहीं ये नहीं देखा गया कि दूसरे मुल्कों से गुफ्तगू हो रही है, कोई भागदौड़ हो रही है। इसके मुकाबले में आप देखें बिग
3 کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا. انڈیا باوجود اپنی ساری طاقت کے باوجود اپنے پاس 7 ووٹ ہونے کا دعویٰ رکھنے کے وہ ترغیبات دے رہے تھے. وہ پاکستان کو پیشکش کر رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے. انگلینڈ جو تھا وہ پاکستان کو ترغیب دے رہا تھا کہ پیشکش کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہیں. اس کے مقابلے میں ہم جو اس کے مخالف ایک چیز لے کے آئے تھے اور اصولی موقف پہ آئے تھے اور یقیناً ٹھیک موقف تھا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تو اور کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے تھے کہ 3 ملک جو اکٹھے تھے, جنوبی افریقہ تھا, سری لنکا تھا, پاکستان تھا, جیسے وہ پوزیشن پیپر لے کے آئے تھے, یہ تینوں ملک بھی ایک پوزیشن پیپر لے کے آتے, اپنی پوزیشن کو باقاعدہ ڈاکیومنٹ کرتے, تماموں بورڈز کے اور عہدیداروں کے اس پہ دستخط لیتے اور وہ لے کے پیش کرتے. یہ گروپ کے سامنے ایک اور جو ہے گروپ آتا, وہ بھی تینوں ممالک کا. اسی کے زور پہ وہ ان تجاویز کو پچھلی میٹنگ میں جب یہ پیش ہوئی تھی جی بالکل مسترد کروا دیتے. صحیح. ٹھیک ہے, میں لینا سے لاسٹلی کامنٹ لینا چاہوں گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے چیئرمین اب جو بھی بن رہے ہیں اور پی سی بی جو ہے خاص طور پاکستان کرکٹ بورڈ, وہ اسی سٹانس پر برقرار رہے گا جو ذکا اشرف صاحب نے لیا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ وہ مس ہینڈل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اپنا کوئی سٹانس ہے اور اب وہ یقیناً پاکستان کے لیے کوشش کریں گے, اور وہ جو صحیح بھی ہے اب اس وقت, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا نا ابھی خالد محمود صاحب نے کہ مس ہینڈل ہوا معاملہ تھوڑا بہت. انہوں نے ایک ایم او یو بھی نہیں بنایا آپس میں, پوزیشن پیپر تو دور کی بات ہے کہ یہ 3 کرتے, انہوں نے آپس میں ایک ایم او یو بھی نہیں سائن کیا سری لنکا, ساؤتھ افریقہ اور پاکستان نے کہ جی ہم یہ سٹانس پہ ہم بیک آؤٹ نہیں کریں گے. تو پھر کوئی بھی فری تھا, مطلب کسی کو بھی توڑ سکتے تھے. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کو کسی طرح اس بیک فٹ پوزیشن سے ایک فرنٹ فٹ ڈرائیو کھیلنی پڑے گی. اب وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اب وہ کیا فیصلہ ہوگا؟ ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بیک فٹ سے فرنٹ فٹ ڈرائیو بڑی مشکل ہوتی ہے, ناممکن آلموسٹ. تو وہ کھیلنی پڑے گی. اب یہ دیکھیں کہ کیا فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں نئے چیئرمین پی سی بی. ناظرین, پروگرام انکار میں ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ چیئرمین پی سی بی نئے اب آ گئے ہیں اور وہ ہیں نجم سیٹھی صاحب. ایک الیکٹڈ جو ہیں ذکا اشرف صاحب, ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن بگ 3 کا معاملہ کیا اس کی سزا ہے یا نہیں ہے, یہ آنے والے وقت میں بتائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے.